الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج ناول ٹائیگر آئیز 100 نمبر کی کہانی کی آخری قسط لے کے آئی ہوں، یعنی اس کا پارٹ 13 ہے اور یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ تو ہم کہاں تھے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ماریا جو ہے وہ اپنے والد کے کپڑے لے کے خون آلود چاقو کپڑے سب لے کے ایک براؤن کاغذ میں گاڑیوں میں چلی گئی تھی، اور وہاں وہ اس غار کے میں ان کپڑوں کو اس نے چھپا دیا تھا جہاں پہ جو ولف نے اس کو بتایا تھا وہ غار، اور وہاں پہ اس نے اپنے ابو کی یادوں کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، اور اس نے ان سے کہا کہ وہ رات وہ لمحات ہماری زندگی میں آئی تھی، مگر میں اب آپ کو ایک بہت اچھے اور شفیق والد کی طرح یاد کروں گی۔ تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ جب غار سے باہر نکلی تو اس نے کیا کہا۔ آج کے بعد میں ہمیشہ آپ کو ایک زندہ دل اور پیار کرنے والے ڈیڈی کی طرح یاد رکھوں گی۔ اور پھر میں غار سے باہر آئی، تھوڑی دیر غار کے باہر سورج کی گرمی کے لیے بیٹھی رہی، پھر میں وہاں سے اوپر آنے کے لیے چل پڑی اور نیلے رنگ کے پھول کھلتے نظر آ رہے تھے۔ 2 روز کے بعد میرے نام ایک چھوٹا سا پیکٹ آیا، اس پر بھیجنے والے کا نام نہیں تھا۔ پوسٹ آفس کی مہر سے میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ میں نے پیکٹ جلدی سے کھولا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سفید ڈبہ تھا اور اس میں ایک چپٹا پالش کیا ہوا پتھر تھا، اس کا رنگ روشنی میں براؤن سے گولڈن میں بدل جاتا۔ وہ پتھر بہت خوبصورت تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو مجھے اس کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس میں لکھا تھا اے ٹائیگر آئی فار مائی ٹائیگر آئیز ولف۔ اوہ ولف، تم کہاں ہو؟ کب واپس آؤ گے؟ میں نے اپنے آپ سے کہا، اس لیے یہ تقویت اور سکون کافی تھا کہ وہ بھی میرے بارے میں سوچ رہا ہے، اور میں نے سوچا کاش اسے بھی معلوم ہو سکے کہ میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں نے ٹائیگر آئیز والا پتھر اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوم لیا۔ جب مما کام پر سے واپس آئیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ریسٹورنٹ میں ڈنر کا ریزرویشن کر لیا ہے۔ ہم سب کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صرف تم اور میں۔ میں اور آپ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بغیر نیٹ کے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، میں کپڑے بدل لوں، اسکرٹ پہن لوں؟ اگر تم چاہتی ہو تو ضرور بدل لو، مما نے کہا۔ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، میں نے مما سے کہا۔ شاور لینے کے بعد میں نے ایک اچھا سا اسکرٹ بلاؤز پہنا، جانے کیوں میں نے اپنی جیب میں ولف کا بھیجا ہوا خوبصورت پتھر ڈال لیا۔ ہم نے بٹسی آنٹی کی کار لی اور ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ لاس الماس کے ایئرپورٹ کے پاس یہ ایک اچھا ریسٹورنٹ تھا۔ ہم نے گاڑی پارک کر دی اور میں مما کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ریسٹورنٹ کی چھت گلاس کی بنی تھی، سب ٹیبلز پر پیلی پیلی چھتریاں لگی تھیں جو دن میں دھوپ سے بچنے کے لیے کھول دی جاتی تھیں، لیکن اب رات کو تو یہ چھتریاں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ ہم نے کھانے کا آرڈر دیا، کچھ فروٹس، چکن اور ڈرنکس وغیرہ منگوائے۔ لاس الماس میں آنے کے بعد پہلی دفعہ میں اور مما اکیلے تھے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مما، میں نے کہا۔ ہاں، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت عرصہ بعد ہم یوں ساتھ ہیں۔ ہاں، بہت عرصے بعد ہم ایک ساتھ ہیں۔ دراصل میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی سلور جیولری سے کھیل رہی تھیں اور پلیٹوں میں رکھے چمچے اور کانٹے الٹ پلٹ رہی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ اکیلے آنے سے خوف زدہ تھی، وہ بولیں۔ خوف زدہ؟ ہاں، مگر کیوں مما؟ اس لیے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم مجھ سے اس رات کے بارے میں سوالات کرو گی جب تمہارے ڈیڈی قتل ہوئے تھے، اور وہ درد اور خوف کا احساس جو تم نے جھیلا بیٹی، وہ۔ ہاں، میں اس رات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اذیت ناک لمحات تھے وہ، انہوں نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ مگر جب میں یہ دیکھتی تھی کہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے تو بہت تکلیف ہوتی تھی، میں نے کہا۔ مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے میز کی اس طرف سے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، دراصل پہلے میں اپنے آپ کو اس سانے سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ اس میں وقت لگا، میں نے اب اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ اب میں تم سے بات کر سکتی ہوں ماریا۔ اتنی دیر میں کھانا آ گیا اور ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ مگر مما، اب مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اپنا مسئلہ خود حل کر رہی ہوں۔ دراصل ہم سب کو اپنے اپنے مسائل خود ہی حل کرنا چاہیے۔ اس بات سے ان کے مزاج میں تبدیلی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس لٹریچر کو پڑھ رہی ہوں گی جو میری نے انہیں پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ نیٹ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مما نے اپنی پلیٹ سے نظریں اٹھائے بغیر مجھے کہا۔
مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے حلق میں کوئی گولا رکھ دیا ہو اور جسے میں نگل نہیں پا رہی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا، مگر ماریا، میں نے منع کر دیا، اور ماما کے ان جملوں سے مجھے بہت تقویت ملی۔ یہ تو بہت ٹھیک ہے، ماما نے کہا، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ وہ کسی طرح سے بھی ڈیڈی کے ساتھ کمپیئر کرنے کے قابل نہیں ہے، میں نے ماما سے کہا۔ ان کے ساتھ تو کسی کو بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ ہماری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، ماما نے کہا۔ مجھے معلوم ہے ماما، ہاں تمہیں یہ بات ماننا چاہیے کہ یہ سچ ہے۔ بریڈ پڈنگ کھاؤ گی؟ ماما نے پوچھا۔ جی، میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ ایک طرف ہم ڈیڈی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف پڈنگ کا آرڈر دے رہے ہیں۔ میں نے ماما سے پوچھا، ہم گھر کب جا رہے ہیں؟ میں نے اس خوف سے اپنی سانس روک لی کہ اب ماما مجھے ڈانٹیں گی کہ ماریا، ہم کبھی گھر واپس نہیں جائیں گے، مگر اس کے برعکس ماما نے کہا، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جیسے ہی تمہارا اسکول ختم ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے ہم تعلیمی سال کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کریں اور چل پڑیں اپنے گھر۔ میں اپنی خوشی چھپا نہ سکی، ہمیں اپنا گھر اور اسٹور بیچنا ہوگا، اخراجات کے لیے ہمیں پیسے بھی چاہیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اوکے ماما، ہم ساحل کے پاس ایک اپارٹمنٹ لے لیں گے۔ ہاں، یہاں میں سوچ رہی ہوں، اور مجھے نوکری ڈھونڈنا ہوگی۔ میں نے اپنی دوست آدرے کو لکھ دیا ہے، وہ کسی ہوٹل کی انتظامیہ میں مجھے آفس ورک دلوا دیں۔ اب مجھے آفس کے کام کا تجربہ بھی ہو گیا ہے۔ مما، کیا آپ نے امان کو سب کچھ بتا دیا؟ نہیں، میں سب سے پہلے تم سے بات کرنا چاہتی تھی، اور والٹر انکل اور بٹسی آنٹی، ان سے ابھی بات نہیں کی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں وہ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے بٹسی تو بہت ہی افسوس کرے گی، وہ ہمیشہ سے ایک فیملی چاہتی تھی، اور اب جب اس نے ایک فیملی پالی، تو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر والٹر انکل خوش ہوں گے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ بھی افسوس کریں گے، کیونکہ وہ بھی ہم لوگوں سے خاصے اٹیچ ہو گئے ہیں، مگر مجھ سے نہیں۔ تم نے بھی ماریا، بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذرا سے سخت انسان ہیں۔ تم سے بھی اٹیچ ہے ماریا، بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذرا سخت سے انسان ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے ماما کہ آپ اب خوف زدہ نہیں ہیں۔ کس نے کہا کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں؟ آج کی رات تو آپ خوف زدہ نہیں ہیں۔ ہنی، میں تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں اور امان کو یہاں لانے کا بہانہ بنایا اور اپنے آپ کو یہ سمجھاتی رہی کہ جگہ کی تبدیلی کا اثر بچوں کے لیے اچھا ہوگا، مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ میں بری طرح ڈری ہوئی تھی اور اس ڈر سے فرار حاصل کر کے سچائی سے نظریں چرا رہی تھی۔ کیا بات ہے آپ کو میری نے سمجھائی؟ کیا یہ بات آپ کو میری نے سمجھائی؟ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ میرے جو سیشن ہوئے، میں نے یہ سبق لیا، وہ بہت اچھی ہیں، مجھے پسند ہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم انہیں پسند کرو گی۔ ڈیڈی کسی بات سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے؟ میں نے کہا، یہ سچ نہیں ہے ماریا، بعض باتوں سے وہ بھی خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ اسٹور بند کر کے آرٹ گیلری کھولنے سے خوف زدہ تھے، اس بات سے بھی خوف زدہ تھے کہ آیا وہ اچھے شوہر اور باپ بھی ہیں کہ نہیں۔ وہ ایک انسان تھے بیٹی، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ماما نے ٹھہر ٹھہر کر سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں ان کی بہت کمی محسوس کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے، میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں، مگر اب میں شاید اپنی زندگی خود گزارنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ مجھ میں یہی حوصلہ دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ حوصلہ مجھ میں اب آ گیا ہے، ماما نے مسکرا کر کہا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے درد تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پتھر کو چھوا اور زبردستی مسکرا کر بولی، اوہ، آپ تو ساری پڈنگ کھا گئیں، اور پھر ہم دونوں خالی پلیٹ دیکھ کر ہنس پڑے۔ اتوار کی دوپہر جب ہم امان کو لے کر واک کرنے گئے تو ماما نے اسے بتایا کہ ہم لوگ گھر واپس جا رہے ہیں، اور ننھے امان نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ کیا بٹسی آنٹی والٹر انکل ساتھ جائیں گے؟ منکا کا کیا ہوگا؟ نیٹ کا کیا ہوگا؟ اسکول کا کیا ہوگا؟ اور اگر کسی نے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ بھئی، ہمیں کوئی قتل نہیں کرے گا، ماما نے اسے سمجھایا۔ پھر بھی اگر کوئی چاہے تو ماما۔ نہیں بیٹا، ایسا کوئی نہیں کرے گا، اٹلانٹک سٹی محفوظ شہر نہیں ہے، یہ جگہ محفوظ ہے، امان نے والٹر انکل کی طرح کہا۔ یہ بات سچ نہیں ہے امان، ماما نے اسے سمجھایا۔ اچھا، پھر میری کوکیز کا کیا ہوگا؟ تم اٹلانٹک سٹی میں کوکیز بنا سکتے ہو، مگر میری مدد کون کرے گا؟ میں تمہاری مدد کروں گی، میں نے امان سے کہا۔ تمہیں تو کچھ بھی بیک کرنا نہیں آتا، امان نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ میں سیکھ لوں گی، میں نے جواب دیا۔ واقعی سیکھ لو گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں واقعی، میں نے اسے پیار کرتے ہوئے جواب دیا۔
اگلے دن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مان ذہنی طور پر اپنے آپ کو یہاں سے جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب وہ میرے اور ماما کے نزدیک زیادہ آ رہا تھا۔ بٹسی آنٹی اور والٹر انکل سے دور دور تھا۔ یہ ننھے بچے بھی عجیب ہوتے ہیں، حالات کے مطابق کتنی جلدی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب باتیں بٹسی اور والٹر انکل کو بتانے میں ماما خود ڈر رہی ہیں۔ انہوں نے رات کے کھانے کے بعد بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بٹسی آنٹی نے اسپاگیٹی پکائی تھی، پورا گھر ساس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں اس انتظار میں تھی کہ کھانے کی میز پر آنے کے لیے کب صدا لگتی ہے۔ اسی دوران امان سے انگلش کا چیپٹر سمجھ رہا تھا۔ کھانے کی میز پر اس نے میرے اور ماما کے درمیان بیٹھنے کے لیے کہا۔ والٹر انکل ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کھانے کے بعد جب بٹسی آنٹی اپنا دوسرا کافی کا کپ پی رہی تھیں تو ماما نے امان سے کہا کہ وہ باہر کھیلنے چلا جائے، اور وہ چلا گیا تو ماما نے کہا میں ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں تم لوگوں سے۔ بٹسی آنٹی اور والٹر انکل نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ والٹر انکل بولے، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نیٹ سے مطمئن ہیں، وہ یقیناً بہت ہی نفیس آدمی ہے۔ بٹسی آنٹی مسکرا دیں۔ نہیں، ماما نے فوراً کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئیں کہ دونوں کچھ غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ اس بات کا تعلق نیٹ سے نہیں ہے، یہ ساری باتیں میری، ماریا اور امان کے بارے میں ہیں۔ والٹر اور بٹسی نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ کیا بات ہے؟ میں کبھی بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی جو کچھ بھی آپ نے میرے ساتھ کیا، ماما نے کہا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ماما جلدی سے بات کہہ کر فارغ ہو جائیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو روما؟ بٹسی آنٹی نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم واپس جائیں۔ ہمیں اب اپنے طور اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہم واپس اٹلانٹک سٹی جائیں گے۔ نہیں بٹسی آنٹی نے کہا۔ کب؟ والٹر انکل بولے۔ جیسے ہی دونوں کے اسکول کا سال ختم ہوگا، ماما نے کہا۔ تو اس میں تو صرف چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں، بٹسی آنٹی بولیں۔ جی مجھے معلوم ہے، ماما نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے کھانے کی میز پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں والٹر انکل اور بٹسی آنٹی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی اور پلیٹ میں پڑے ڈبل روٹی کے چورے سے کھیل رہی تھی۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ بٹسی آنٹی بولیں۔ یہ یہاں زیادہ محفوظ ہیں، تم انہیں اس طرح لے کر نہیں گھوم سکتی روما۔ میں انہیں اپنے ساتھ اٹلانٹک سٹی لے جا رہی ہوں، ماما نے جواب دیا، مگر وہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ تم سب لوگوں کو اس بات کا احساس ہے؟ بٹسی آنٹی نے کہا۔ اب میں اپنی زندگی کا محور امن و امان کو نہیں بنا سکتی کہ کہاں تحفظ ہے اور کہاں نہیں، ماما نے پر اعتماد طریقے سے جواب دیا، اور میرا دل چاہا کہ ماما کو ان کے اس اعتماد پر مبارکباد دوں۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے وہ سب کچھ کیا جس سے تم لوگ یہاں رہ سکو، بٹسی آنٹی بولی۔ ہاں، تم نے بہت کیا، تم دونوں نے بہت شاندار سلوک کیا۔ میں جانتی ہوں بٹسی کہ تم لوگوں کے بغیر میں سنبھل نہ پاتی، مگر اب مجھے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، خوف سے باہر آنا ہے۔ اگر تم اپنے تئیں الگ رہنا چاہو تو ہم تمہیں الگ جگہ ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں تمہاری۔ لاس ایلاموس میں لیب میں پکی نوکری بھی لگ جائے گی اور بچوں کو اسکول بھی نہیں بدلنا پڑے گا۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں بہترین اسکول ہیں۔ بٹسی آنٹی کی آواز رند گئی، اور یہ تو اس سے بھی مشکل ہو گیا جو میں نے سوچا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی، پلیز بٹسی سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز میری بات سمجھو۔ ماما کی آواز بھی بھرا گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ناانصافی کر رہی ہو، یہ انصاف نہیں ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئیں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر والٹر انکل بولے، دراصل بٹسی تم کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں، ماما نے جواب دیا۔ میں بٹسی آنٹی کی سائیکل لے کر آخری بار گھاٹیوں کی طرف گئی۔ میرے بیگ میں وہ سارے خط تھے جو میں نے ولف کو لکھے تھے۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اتری تاکہ وادیوں کی خوبصورتی کو ایک بار پھر دیکھ سکوں۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ میں یہاں بہت جلد واپس آنے والی نہیں ہوں، میں شاید کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں ان گھاٹیوں کو اس لیے بھی نزدیک سے دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ یہاں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے والد سے بہت نزدیک ہوں۔ پھر میں گہرائی میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور وہ پتھر کی ٹائیگر آئیز جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ پھر اس غار کی طرف گئی جہاں میں نے پہاڑی بنائی تھی۔ میں نے وہ تمام خطوط بھی اس غار میں رکھ دیے اور لفافے کے اوپر لکھ دیا، صرف ولف کے لیے۔ وہ 10 خطوط کا لفافہ تھا۔
میں چاہتی تھی کہ جب ولف آئے تو انہیں کھولے اور پڑھے، کیونکہ میں نے ان خطوط میں ٹائیگر آئی دینے کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دن یہاں آ کر ضرور ان خطوط کو پڑھے گا اور پھر سب کچھ سمجھے گا بھی۔ مجھے یقین تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دوبارہ ملیں گے۔ ہم لوگ اس دن ایک بازار میں پہنچے جہاں کاریں فروخت ہوتی تھیں۔ ہم پرانی کاریں دیکھ رہے تھے کہ ایک نیلے رنگ کی سبارو کار پر نظر پڑی۔ انجن صاف تھا، ٹائر بھی درست تھے۔ والٹر انکل نے کہا، اسے آپ گیس میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ مجھے رنگ پسند ہے، ماما نے کہا۔ ماریا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی پسند ہے۔ میں یہ غور کر رہی تھی کہ یہ کہیں وہی سبارو تو نہیں ہے جو جین اور میں جب ریوبن اور ٹیٹ کے ساتھ گھومنے گئے تھے تو اسی گاڑی میں بیٹھے تھے، مگر میں خاموشی رہی، کچھ نہ بولی۔ تمہیں کیسی لگی امان؟ انکل والٹر نے پوچھا۔ اچھی ہے انکل، یہ تیز تو دوڑتی ہے نا؟ امان نے پوچھا۔ ہاں، تم اس پر ہائی وے ڈرائیونگ کر سکتے ہو، انکل والٹر نے کہا۔ کیا میں انہیں کچھ مناسب آفر دوں؟ ماما نے کہا۔ گھر چلتے ہیں، پھر ان سے فون کر کے بات کر لیں گے اور ڈرائیو کر کے دیکھیں گے، والٹر انکل نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ماما نے کہا۔ اور والٹر، میں تمہاری مدد کے لیے شکر گزار ہوں۔ والٹر انکل نے ماما کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ تم ہماری وجہ سے تو نہیں جا رہی ہو روما؟ نہیں، ماما نے کہا۔ میں اس بارے میں سوچتا رہا ہوں کہ شاید میں تم لوگوں کے لیے بہتر سپورٹ ہو گیا تھا۔ ہاں، تم میرے لیے اس وقت مضبوط سپورٹ ہو گئے تھے جب میں یہاں آئی تھی، اور میں اتنی مضبوط نہیں تھی۔ ہم تمہیں اور بچوں کو مس کریں گے، انکل والٹر نے کہا۔ تم ہم لوگوں سے ملنے بٹسی کے ساتھ اٹلانٹک سٹی آنا، ماما نے کہا، مگر والٹر انکل نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جینو صبح آئی جب ہمیں جانا تھا اور میں اپنی چیزیں پیک کر رہی تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتی ماریا کہ میں تمہارے بغیر کیسے دن گزاروں گی، وہ رو رہی تھی۔ وہ اس وقت سے مسلسل رو رہی تھی جب سے یہاں آئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تم مجھ پر زیادہ بھروسہ کرنے لگی ہو۔ میں نے اس سے کہا، یہ اچھا ہے کہ میں جا رہی ہوں، اور اتنا زیادہ بھروسہ کسی پر نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ صرف اپنی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ مگر تم میری اکلوتی دوست ہو اور تم بھی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، وہ رو رہی تھی۔ ہم ضرور ملیں گے، تم اٹلانٹک سٹی ملنے آنا، تم وہاں سمندر دیکھنے آنا۔ میں ہنس رہی تھی، مگر میری ہنسی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بولی، میں کبھی کوئی جگہ نہیں دیکھوں گی، اپنی بہن کی طرح یہیں لاس ایلماس میں زندگی گزرے گی میری۔ اگر تم نہیں چاہو گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، مگر مجھے ڈر ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے، جین بولی۔ نہیں، یہ آسان نہیں ہے، مگر ضروری ہے، میں نے کہا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، جین نے کہا۔ کوئی بات نہیں، بھول جاؤ، ماریا بٹسی آنٹی نے پوچھا۔ تم تیار ہو؟ بس ایک منٹ میں نے جواب دیا۔ میں نے اور جین نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر پیار کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میری دوست ہو، میں نے کہا۔ اور ہمیشہ رہیں گے؟ وہ بولی۔ ہاں، ہمیشہ رہیں گے، میں نے جواب دیا۔ میں آخری لمحات میں اپنے تھیلے میں اپنی چیزیں ڈال رہی تھی جب بٹسی آنٹی میرے کمرے میں آئیں تو بولیں، تمہاری مما انتظار کر رہی ہیں ماریا۔ میں تیار ہوں، میری بلی من کا حیران سی بیڈ پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اب وہ کمرہ اس طرح لگ رہا تھا جیسا اس پہلے دن تھا جب میں یہاں آئی تھی۔ پتہ نہیں روما کیا کرنا چاہتی ہے، کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے، بٹسی آنٹی بولی۔ زندگی ایک ایڈونچر ہے آنٹی، اور یہ عمل بھی شاید وہی ہے۔ بٹسی آنٹی نے مجھے گلے لگا کر پیار کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے ماریا، میں تم سب لوگوں کو بہت مس کروں گی۔ میں نے بٹسی آنٹی کی پیٹھ تھپتھپائی اور وہ بولیں، مجھے تم سب لوگوں کی بہت فکر لگی رہے گی۔ فکر نہ کریں، ہم لوگ انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے۔ اور پھر ہم اٹلانٹک سٹی پہنچ گئے۔ امان نے اپنی ڈریکولر کیپ پہنی اور ساحل پر دوڑ گیا۔ میں اور ماما خاموشی سے بیٹھے سمندر کی لہروں کو ساحل سے ٹکراتے دیکھ رہے تھے۔ اس اٹلانٹک سٹی سے ہماری بہت سی یادیں وابستہ تھیں، مگر ہم ان یادوں میں واپس نہیں جا سکتے۔ ہمیں ان یادوں کی کرچیاں سمیٹ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت میں نے لائلہ اور سلمان کے بارے میں سوچا۔ کیا وہ جان سکیں گے کہ میں اس ایک سال میں کتنی بدل گئی؟ کیا وہ بھی بدل گئے ہوں گے؟ مگر یہ معلوم کرنے کے لیے کل تک انتظار کرنا تھا، یا پھر کبھی معلوم نہ کر پاؤں، کیونکہ بہت سی تبدیلیاں ہمارے اپنے اندر، بہت اندر سے ہوتی ہیں۔ ہمیں صرف سچائی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سچائی کو پا لینے کے بعد زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ
13 نمبر کا پارٹ یعنی لاسٹ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہانی، لاسٹ پارٹ۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ 13 پارٹ پہ مشتمل ناول ٹائیگر آئیز، جوڈی بلوم کا ترجمہ کیا تھا میں نے یہ ناول ان کی فکشن اسٹوری سے، تو آپ کے لیے اردو میں ترجمہ کیا۔ آپ لوگوں کو پسند ضرور آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ناول کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کروائیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ اب میں پھر آپ کے پاس آؤں گی اپنی 12ویں کتاب کے ناول اور افسانے لے کر انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ کے لیے رخسار میری 12ویں کتاب ہے، اس میں سے آپ کو ناول و کہانی سناؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ رخسار ہی سنا دوں میں آپ کو ٹائٹل اسٹوری سب سے پہلے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔